السلام علیکم ناظرین محترم۔ وزیر اعظم عمران خان نے یورپ کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہم اس قسم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مغرب میں بسنے والے انتہا پسند سیاستدان آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل آزاری پر معافی بھی نہیں مانگتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک لبیک نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا تو اس کے خلاف کارروائی کی۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ ناظرین محترم، اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے جو لوگ احتجاج کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیو کلپس وائرل ہوئے وہ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا علامہ خادم حسین رضوی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے گا، تاہم اب فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ملک بھر میں احتجاج ہونا تھا، لیکن اس سے قبل ہی ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم ناظرین محترم، اس دوران بہت سے واقعات بھی پیش آئے جس کے بعد حکومت نے بڑا ایکشن لیا، اور ایسی صورت میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تحریک لبیک کو بین کرنے کا اعلان کیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالم دم قرار دے دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے جاری کیے گئے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تحریک لبیک پاکستان ملک میں دہشت گردی اور دوسرے گناہوں جرائم میں ملوث ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی ملک میں لوگوں کو اکسا کر انتشار پیدا کرنے سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی اموات اور زخمی کرنے میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا تو اس کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صاف طور پر کہا، پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والوں کے لیے ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ جب تحریک لبیک نے تشدد کا راستہ اپنایا، لوگوں اور سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لیکن اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے جب سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا تو انہوں نے بہت زیادہ دو ٹوک موقف اپنایا کہ میں مغرب والوں کو کھلا پیغام دیتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والے انتہا پسند جو اسلام فوبیا اور نفرت انگیز بیانات کے ذریعے دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرا ان کو پیغام ہے کہ ہم مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہم اس قسم کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس دوران ناظرین محترم، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مغرب میں بسنے والے انتہا پسند سیاستدان آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ دنیا میں موجود مسلمانوں سے ان کی دل آزاری پر معافی بھی نہیں مانگتے۔ ہم ایسے انتہا پسندوں سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے ناظرین محترم جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں موجود اسلام فوبیا کو دیا ہے، اور یہاں تو یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح کر دی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب ممالک کی حکومتوں سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہولوکاسٹ پر منفی تبصروں پر قانونی پابندیاں لگائیں اور وہ اسی معیار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے لیے بھی سزائیں نافذ کریں۔ یہ پیغام ڈیفینیٹلی فرانس کے بھی موجودہ صدر کے لیے ہے۔ گویا کہ کوئی بھی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی بھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا
और अब नाज़रीन मोहतरम, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालअदम करार देने के बाद मुल्क भर में चंदा इकट्ठा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तहरीक लब्बैक के पार्टी ओहदेदारों के कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और अब सूरत हाल यह है कि चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध, जमात पर कड़ी नज़र रखने की हदायत दी गई हैं और पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को चंदा इकट्ठा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम दिए गए हैं। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां एक तरफ इस पार्टी को बैन किया है तो दूसरी जानिब उन्होंने यूरोप को भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन मोहतरम के जब वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया को पहले ही पैगाम दे चुके थे कि हम कभी भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर अब हम फ्रांस का सफ़ीर मुल्क से निकालते हैं तो फैटफ की जानिब से पाकिस्तान पर जिस तरह पाबंदियां लगेंगी, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियां आयद की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का इस मामले पर दूसरे ममालिक ने साथ नहीं दिया था, वो चाहे सऊदी अरब हो या यूएई हो या तुर्की हो। अगर वो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का साथ दे देते तो शायद मगरिब को एक बड़ा पैगाम जा सकता था, लेकिन अब अकेले इमरान खान या पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि अगर हम फ्रांस का सफ़ीर निकालते हैं तो इसके बाद तो नाज़रीन मोहतरम हम पर बहुत सारी पाबंदियां आयद की जाएंगी, सफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे और साथ में हमारा पड़ोसी मुल्क भारत वो तो एक छोटे से वाक़ये को भी बड़ा बनाकर दिखाता है। इस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने में भी उसका बड़ा हाथ है। वो तो इस तरह के मौके तलाश करता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हों और हम अपना काम कर दिखाएं। ऐसे में पाकिस्तान ने जो भी कदम लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहे थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी पैगाम दिया था कि हम कभी भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस वक्त बहुत सारे उलमाए कराम उन्हें ही एयरपोर्ट पर लेने भी चले गए थे, जब वो वापस आए तो उनका इस्तकबाल भी किया। ताहम हमें देखना होगा जब सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, जब पुलिस एहलकार शहीद किए गए, इससे फ्रांस को क्या फ़र्क पड़ा। जो शहीद किए गए वो भी हमारे भाई थे। ताहम हमें इस दौरान समझना होगा कि बैरूनी ताकतें किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती है और हमारी आपस की लड़ाई से किस कुव्वत को फ़ायदा होगा। वो बैरूनी कुव्वतें हैं। अंग्रेज़ यही पॉलिसी अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और लड़ाओ और अपनी हुक्मरानी कायम करो। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।